آج کی اس ویڈیو میں ہم سیر کرنے والے ہیں سوئٹزرلینڈ کی، اور آج ہم سوئٹزرلینڈ کے بارے میں وہ تمام باتیں جانیں گے جن سے ہم آج سے پہلے لا علم تھے۔ حسب معمول ایک وہی بات کہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل جانی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ سوئٹزرلینڈ وسطی یورپ کے جنوبی طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک زمین بند ملک ہے جس کے مشرق میں آسٹریا اور لیختینشتائن، مغرب کی جانب فرانس، شمال میں جرمنی اور جنوب میں اٹلی موجود ہے۔ شمال سے جنوب تک سرحدیں 220 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 350 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ملک کا 60% حصہ الپس کے خوبصورت پہاڑوں اور وادیوں سے گھرا ہوا ہے۔ ملک کے اس حصے میں بہت ہی کم تعداد میں لوگ رہائش رکھے ہوئے ہیں اور ملک کے دوسری جانب بھی اونچی نیچی پہاڑیوں کا سلسلہ موجود ہے۔ 41,285 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ یہ ملک دنیا بھر میں 134ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے اور آبادی تقریباً 85 لاکھ افراد کے قریب ہے، جس کی بدولت سوئٹزرلینڈ آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 99 نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو سوئٹزرلینڈ پر کبھی کسی ملک نے قبضہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی سوئٹزرلینڈ نے کسی دوسرے ملک پر قبضہ کیا ہے۔ یہ آخری 1500 سالوں سے کسی بھی جنگ میں کسی بھی ملک کا حمایتی نہیں بنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی طرز کے گروہ بنے ہوا کرتے تھے جن پر ایک سردار مسلط کیا جاتا تھا جو اس گروہ میں پیدا ہونے والے مسائل کا حل اور فیصلہ سنایا کرتے تھے۔ یوری، شویز اور انٹر والڈن جو اس علاقے کے بڑے قبیلے ہوا کرتے تھے، سب نے مل کر ایک آزاد اور خود مختار سلطنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ انہوں نے وہاں موجود ہیبسبرگ قبیلے کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ، طاقت اور ان قبیلوں پر بیجا قبضہ کرنے کے بعد ان کے لوگوں کو غلام بنائے جانے والے عوامل کے بعد کیا تھا۔ یہ ہیبسبرگ وہی خاندان تھا جس نے آسٹریا پر کئی برسوں حکومت بھی کی تھی اور آج بھی اس کی شاخیں لیوپولڈی، ایلبرٹی اور پرتگیزی ہیبسبرگ کے نام سے اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہے۔ 1 اگست 1291 میں ان تینوں قبیلوں نے مل کر ایک معاہدہ طے پایا جس کے بعد سوئٹزرلینڈ کا وجود پیدا ہوا۔ آہستہ آہستہ مزید علاقے سوئٹزرلینڈ میں شامل ہوتے گئے۔ 1648 میں یورپ کے دیگر کئی ممالک نے تحریری طور پر سوئٹزرلینڈ کو آزاد ملک تسلیم کر لیا تھا۔ اس تحریری معاہدے کو ویسٹفالیہ کے امن کا نام دیا گیا، جس کے بعد مزید علاقے اس میں شامل ہوتے گئے۔ 1798 میں فرانس نے سوئٹزرلینڈ پر حملہ کر دیا۔ اس وقت فرانس کا حکمران نپولن تھا۔ اس نے بہت سے قوانین کو تبدیل کر دیا۔ 1815 میں سوئٹزرلینڈ نے اپنے آپ کو فرانس سے آزاد قرار دیا۔ اس موقع پر بہت سے ممالک نے اپنی رائے کا اظہار یوں کیا کہ فرانس سے ہونے والی جنگ میں سوئٹزرلینڈ غیر جانبدار تھا، لہٰذا فرانس کے اس حملے اور قبضے کو غلامی نہیں مانا گیا۔ ملک میں اس عرصہ کے بعد مختصر سی خانہ جنگی ہوئی، جس کے بعد سوئٹزرلینڈ کے 1848 میں آئین قائم ہوئے جن میں مزید ترامیم اور تبدیلیاں 1999 میں کی گئی تھیں۔ سوئٹزرلینڈ نے ورلڈ وار 1 اور 2 دونوں میں کسی بھی ملک کی طرف سے جنگ نہیں کی تھی۔ سوئٹزرلینڈ کی غیر جانبداری کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے قیام کے 57 سال بعد تک سوئٹزرلینڈ اقوام متحدہ کا رکن نہیں بنا تھا۔ 2002 میں سوئٹزرلینڈ نے اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کی تھی۔ سوئٹزرلینڈ کی 37.3% آبادی رومن کیتھولک، 24.9% سوئس چرچ،
5.8% دیگر مسیحی فرقوں، 5.1% اسلام، 2.9% دیگر مذاہب سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ 23.9% تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے۔ سوئٹزرلینڈ ایک سیکولر ملک ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ کی مذہبی تنظیموں کی طرف سے مسلمانوں کو مساجد بنانے پر پابندی عائد ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلمان مساجد بنائیں لیکن مساجد پر مینار تعمیر نہ کریں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے مذہب کی عکاسی کرتا ہے۔ 3 لاکھ سے زائد مسلمانوں کی آبادی کے لیے پورے ملک میں 160 مساجد یعنی سینٹر قائم ہیں جہاں پر مسلمان نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ مسجد کے طور پر پورے ملک میں صرف 3 مساجد قائم ہیں۔ 2009 میں ہونے والے ایک ریفرینڈم کے بعد قانون میں مینار نہ بنانے کی ترامیم کی گئی تھی، جس کا مسلمانوں نے عدالت میں مقدمہ درج کیا ہوا ہے، جس کا ابھی تک کوئی بھی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے۔ سکینگ، سنو بورڈنگ، آئس ہاکی، رگبی، فٹ بال، باسکٹ بال اور موٹر سپورٹ جیسی کھیلیں سوئٹزرلینڈ میں پسندیدہ اور شوق سے کھیلی جانے والی کھیلیں شمار ہوتی ہیں، جبکہ قدیم دور سے چلی آتی ایک کھیل جسے سوئس ریسلنگ کا نام دیا گیا ہے سوئٹزرلینڈ کی قومی کھیل ہے۔ آلمانی، جو جرمن زبان کی ہی ایک قسم ہے، سوئٹزرلینڈ میں 63% لوگ اس زبان کا استعمال کرتے ہیں، 21% لوگ فرانسیسی، 6.5% لوگ اطالوی، جبکہ 0.5% لوگ رومانی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ چاروں زبانیں سوئٹزرلینڈ کی سرکاری زبانیں ہیں، جبکہ دیگر ممالک سے کام کاج کے سلسلے میں آنے والے لوگ اپنے ممالک کی زبان کو دوسری زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی کرنسی کو سوئس فرانک کہا جاتا ہے، جو کہ 1 فرانک پاکستانی 113.82 روپوں کے برابر ہے۔ سوئٹزرلینڈ وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا کالنگ کوڈ +41 ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا کنٹری ڈومین نیم .ch ہے۔ مجموعی ملکی پیداوار کے حوالے سے سوئٹزرلینڈ دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے، جبکہ فی کس آمدنی کے اعتبار سے $61,360 کے ساتھ سوئٹزرلینڈ دنیا میں 9ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ 18ویں صدی عیسوی تک سوئٹزرلینڈ دنیا کے بڑے بڑے امپورٹر ممالک میں شمار ہوتا تھا، جبکہ 20ویں صدی عیسوی میں یہ دنیا کے بڑے بڑے ایکسپورٹر ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ برن سوئٹزرلینڈ کا دارالحکومت ہے، جبکہ زیورخ عظیم ترین شہر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ ایک یورپی ملک ہے، لیکن یہ ابھی تک یورپی یونین کا ممبر نہیں بنا ہے۔ البتہ 1999 میں سوئٹزرلینڈ نے یورپی یونین کے ساتھ کچھ معاہدے کیے تھے، جس کی مدد سے تجارت میں آسانیاں پیدا ہوئی تھیں۔ حال ہی میں 2 اور بھی معاہدے کیے گئے ہیں، جن کا مقصد ملک میں معیشت کے حوالے سے بہتری لانا ہے۔ زراعت کا شعبہ ملک میں نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ صنعت کاری میں سوئٹزرلینڈ اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ گھڑیوں اور کلاک کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ رولیکس، پاٹیک اور دیگر گھڑیوں کی مشہور برانڈز سوئٹزرلینڈ کی ہی ملکیت ہیں۔ دیگر شعبوں کی طرح سیاحت کا شعبہ بھی سوئٹزرلینڈ کی آمدنی میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے حسین و جمیل چہروں اور قدرت کے سوئٹزرلینڈ کو دیے ہوئے دلکش نظاروں کو دیکھنے دیگر ممالک سے کروڑوں افراد اس ملک کا رخ کرتے ہیں۔ سیاحت سے ہونے والی آمدنی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ 2016 میں 3.5 کروڑ سے زیادہ افراد نے سوئٹزرلینڈ کا وزٹ کیا۔ ان سیاحوں سے حاصل ہونے والی آمدنی ایک طرف تو ملکی خزانے میں اضافے اور معیشت میں بہتری لا رہی ہے، دوسری طرف سوئٹزرلینڈ کے 2,30,000 افراد کو روزگار مہیا کیے ہوئے ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا مکمل نام اتحاد سوئٹزرلینڈ ہے۔
स्विट्ज़रलैंड के शहरियों को स्विस कहा जाता है। जैसे दीगर ममालिक में कौमी फूल, कौमी परिंदा और कौमी जानवर मखसूस किए जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको स्विट्ज़रलैंड में ये तमाम चीज़ें देखने को तो मिल सकती हैं, मगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को स्विट्ज़रलैंड से कौमी मंसूब नहीं कर सकते। चाइना और चाइना के दीगर हमसाया ममालिक की तरह स्विट्ज़रलैंड में आज भी कुछ लोग बिल्लियों और कुत्तों का गोश्त बड़े शौक से खाते हैं। स्विट्ज़रलैंड ने औरतों को वोट का हक सिर्फ एक बार 1971 में दिया था और फिर 1991 में ये हक दोबारा वापस ले लिया गया था। स्विट्ज़रलैंड 83.4 साल की औसत उम्र से दुनिया में औसतन उम्र के हवाले से दूसरे नंबर पर आता है। दुनिया की सबसे लंबी 57 किलोमीटर लंबी सुरंग स्विट्ज़रलैंड में ही मौजूद है, जो अल्प्स की पहाड़ियों के नीचे से स्विट्ज़रलैंड को इटली से मिलाती है। स्विट्ज़रलैंड यूरोप का पहला मुल्क है जिसने 2017 में कीड़े मकोड़ों जैसी खुराक को बेचना जायज़ करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2017 में स्वीडन, नीदरलैंड और स्विट्ज़रलैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा जदीद ममालिक शुमार हुए हैं। कहा जाता है कि अगर दुनिया में एटमी जंग शुरू हो जाए तो स्विट्ज़रलैंड वो वाहिद जगह है जहां पर ज़िंदगी के कुछ आसार नज़र आते हैं, क्योंकि एक तो स्विट्ज़रलैंड किसी भी मुल्क से दुश्मनी नहीं बनाता, दूसरा स्विट्ज़रलैंड में ज़मीन दोज़ इतने बड़े बड़े बंकर्स बनाए गए हैं जहां स्विट्ज़रलैंड की मुकम्मल आबादी भी समा जाए तब भी जगह बच जाएगी। वेटिकन सिटी के बाद स्विट्ज़रलैंड दुनिया का दूसरा मुल्क है जिसका झंडा मुरब्बा शक्ल का है। स्विट्ज़रलैंड के रहायशी जैन हेनरी को, जो कि रेड क्रॉस इंटरनेशनल के बानी थे, पहला नोबेल प्राइज़ इन्हीं को दिया गया था। इसके बाद नोबेल प्राइज़ को कारकर्दगी के हवाले से मकबूल लोगों में दिया जाने लगा। इस वक्त स्विट्ज़रलैंड ने कुल 17 नोबेल प्राइज़ हासिल कर रखे हैं। मशहूर ज़माना मज़ाहिया अदाकार चार्ली चैपलन ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 25 साल स्विट्ज़रलैंड में ही गुजारे थे और स्विट्ज़रलैंड में ही उसने 25 दिसंबर 1977 को वफ़ात पाई थी। स्विट्ज़रलैंड ने अपने आप को होने वाली किसी भी जंग के लिए इस कदर तैयार किया है कि स्विट्ज़रलैंड मुल्क में 3000 से ज़्यादा जगह से पुल, रेलवे और सड़कों को एक बटन दबाकर कुछ ही मिनटों में तबाह करके दुश्मन के तमाम दाखिली रास्ते बंद कर सकता है। दुनिया की पहली वाटरप्रूफ घड़ी 1927 में स्विट्ज़रलैंड की ही कंपनी रोलेक्स ने मुतारफ़ करवाई थी। स्विट्ज़रलैंड दुनिया का पहला मुल्क है जिसने सोलर प्लेट की मदद से उड़ने वाला हवाई जहाज़ तैयार कर लिया है। अलबत्ता ये हवाई जहाज़ अभी साइज़ में छोटा है। ये हवाई जहाज़ बिना तेल पानी के, बिना गिरे लगातार 40,000 किलोमीटर का सफ़र कर चुका है। इस हवाई जहाज़ को मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर अबू ज़हबी से उड़ाया गया था। कई ममालिक का सफ़र करने के बाद फिर इसी जगह पर उतारा गया था। दोस्तों, ये थी स्विट्ज़रलैंड के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक मुख्तसर सी वीडियो। बहुत सी बातें जो जानते हुए भी हमने इस वीडियो में शामिल नहीं की हैं, इनकी एक बड़ी वजह वक्त की कमी है। ज़िंदगी रही तो तमाम ममालिक की सैर के बाद तमाम वीडियोज़ के पार्ट 2 नशर किए जाएंगे, जिनमें इन ममालिक के बारे में रह जाने वाली बातों, सियाहती मुकामात, रहाइश के लिए होटल और वीज़े के हसूल का आप लोगों को तफसीलन बताएंगे। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ व अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर ज़रूर शेयर कर दें, ताकि आपके अजीज़ व अहबाब की मालूमात में भी इजाफ़ा होता रहे और वो भी इंटरनेट के इस्तेमाल से कुछ हासिल कर लें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। अगली वीडियो तक अपने इस दोस्त को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।